السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے بھائی اور بہنوں، آپ کا سواگت ہے اسلام اہل حدیث چینل میں۔ مولانا جرجیت صاحب کا ہم آج بہت ہی بڑھیا تقریر سننے والے ہیں، جو نبی کا بہت ہی پیارا واقعہ ہمارے سامنے انہوں نے رکھا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور انت تک آپ دیکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تو حضرت عائشہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کے صفحات پر منظر دیکھو، بخاری کے صفحات پر منظر دیکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کتنی خوش نصیب ہوتی تم، اگر تمہارا انتقال ہو جاتا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے غسل دیتا، میں تمہیں کفن پہناتا۔ یہاں تو شکل تک نہیں دیکھنے دی جاتی، غسل دینا تو بہت دور کی بات، قیامت برپا ہوئی غسل دے دیا، طلاق ہو گئی، نکاح کے بعد تو مردے کے بعد تو نکاح ٹوٹ جاتا، دے دیا، اور یہاں تو قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت۔ بخاری کے صفحات پر پڑھیے، حضرت محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں عائشہ اگر تم انتقال کر جاتی میری زندگی میں اس بیماری میں تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دیتا، اور غسل ہی نہیں دیتا میں تمہیں کفن بھی پہناتا، میں تمہاری جنازے کی نماز بھی پڑھتا، میں تمہاری دعائے مغفرت بھی کرتا، میں قبر میں اترتا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتا، تمہیں مٹی بھی دیتا اور تمہاری مغفرت کی دعا بھی کرتا۔ عائشہ تیرے نصیبے کا کیا کہنا ہوتا، عائشہ تیری قسمت کا کیا کہنا ہوتا، آپ بتائیے۔ اور اس کے بعد آپ روزانہ پوچھتے رہے انتقال سے 11 دن پہلے آج میری باری کہاں ہے، جہاں ہوتی تھی وہاں پہنچا دیا گیا، دوسرے دن پوچھا 10 دن پہلے آج میری باری کہاں ہے، جہاں تھی بتا دیا گیا، 9 دن پہلے آج میری باری کہاں ہے، جس کے یہاں تھی پہنچا دیا گیا، 8 دن پہلے آج میری باری کہاں ہے، جس کے یہاں تھی پہنچا دیا گیا، 7ویں دن انتقال سے 7 دن پہلے آپ کی طبیعت میں کچھ زیادہ ناسازگی آئی، درد کا سر بڑھ گیا، بخار کی وجہ سے سر میں آپ نے پٹی باندھ لی، پٹی باندھے ہوئے تھے سر میں اور پوچھ رہے تھے کہ میری باری کہاں ہے، بار بار پوچھتے جا رہے تھے میری باری کہاں ہے، بتایا آج آپ کی باری عائشہ کے گھر میں۔ ساری بیویاں سمجھ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی باری کا انتظار تھا، اور وہ یہ بھی سمجھ گئی اشاروں سے کہ اللہ کے نبی اپنی اسی بیوی کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن بے انصافی کیسے کریں، استفہامیہ نظریں اٹھتی ہیں بیویوں کی طرف، اگر تمہاری اجازت تو تمہیں عائشہ کے گھر ہی میں کچھ دن رہ لوں، ساری بیویاں اجازت دے دیتی ہیں خوشی خوشی، ہاں ٹھیک ہے آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں رہیے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں انتقال سے 7 دن پہلے محمد رسول اللہ کو ایک بیوی کے حجرے سے میرے حجرے میں اس طرح لایا گیا کہ ایک طرف فضل ابن عباس تھے اور دوسری طرف حضرت علی تھے، دونوں نے اپنے اپنے کاندھوں پر نبی اکرم کو اٹھا رکھا تھا، آپ کے پیر زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ بخاری باب منزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پورا منظر دیکھ لیجئے، اس حال میں نبی اکرم میرے گھر میں داخل ہوئے میرے حجرے میں کہ ایک طرف حضرت ابن عباس تھے اور دوسری طرف حضرت علی تھے، اور یہ دونوں سہارا دیے ہوئے تھے، نبی اکرم کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور پیر زمین کے اوپر گھسٹ رہے تھے۔ اس حال میں آپ میرے حجرے میں داخل ہوئے، میں نے اپنے بستر پر محمد رسول اللہ کو آرام سے لٹا دیا، میں نے ان کو اپنی ران کے اوپر ان کا سر رکھ لیا، میں ان کے اوپر معوذات پڑھتی جاتی، نبی اکرم نے مجھے جو دعائیں سکھلائی تھی میں ان دعاؤں کو پڑھتی جاتی، اور برکت کے طور پر نبی اکرم کے ہاتھ میں دم کر کے اور نبی کے ہاتھ کو ہی ان کے پورے جسم پر پھیرتی جاتی۔ یہ 7 دن پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ ہاں اب سنیے، جب تشریف لے آئے تو آپ نے خواہش ظاہر کی، 7 دن پہلے آپ نے خواہش ظاہر کی کہ تو بخار تو بہت تیز ہے، میرا جسم چلا جا رہا ہے، سر میں درد بہت تیز ہے، مجھے مختلف کنووں کے پانی سے نہلائیے، میرے لیے مختلف کنووں کا پانی لایا جائے۔ 7 کنووں کا پانی لایا گیا،
حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک برتن تھا حضرت میمونہ کے گھر میں، اس کو ہم لوگ لگن بولا کرتے تھے، اس برتن کو لگن کہا جاتا ہے، اس لگن کو لایا گیا اور اس لگن میں اللہ کی ٹب کی طرح تھا، اس ٹب کو رکھ دیا گیا، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا گیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 7 کنووں کا پانی ڈالا گیا۔ اس دن آپ طبیعت سے نہائے، 7 کنووں کا پانی نبی اکرم کے اوپر ڈالا گیا اور آپ اتنا نہائے اتنا نہائے اتنا نہائے کہ آپ خود ہی کہنے لگے بس کرو، آج میں طبیعت سے نہایا ہوں، آج میں نے طبیعت سے غسل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر چکے، تھوڑا سا ہلکا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، بخار میں کچھ کمی آتی ہے، آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے وہاں جا کر نماز پڑھائی، آپ نے وہاں جا کر نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد بیٹھ کر خطبہ دیا، وہاں آپ نے بیٹھ کر خطبہ دیا۔ اب یہ تو خطبے میں آپ نے کچھ نصیحتیں کی، کچھ وصیتیں کی، اور نصیحتیں کرنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آتے ہیں، اپنے حجرے میں آتے ہیں۔ انتقال سے 6 دن پہلے آپ پھر مسجد میں نہیں جا سکے، یا گئے تو نماز پڑھی اور آ گئے، نماز پڑھی اور آ گئے، اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، 5 دن پہلے انتقال سے 5 دن پہلے طبیعت میں تھوڑا سا سکون پائے تو پھر گئے مسجد میں، آپ نے پہلے ممبر پر بیٹھ گئے، ابھی آپ نے نماز نہیں پڑھائی، پہلے ممبر پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد آپ نے یہ خطبہ بیٹھ کر دیا۔ انتقال سے 5 دن پہلے جو خطبہ دیا وہ بیٹھ کر آپ نے دیا، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھائی، آپ نے جو بیٹھ کر خطبہ دیا اس میں آپ نے پہلا جو جملہ ادا کیا وہ جملہ یہ تھا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، اللہ کی پھٹکارو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا، اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ جو کام مسجد میں ہوتے ہیں سجدہ کرنے کا، یہ یہود و نصارہ اپنے اپنے نبیوں کو سجدہ کرنے لگے۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ مسلم کے حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں، قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد۔ بخاری میں لعنت اللہ اور مسلم میں قاتل اللہ الیہود والنصارى۔ اللہ برباد کر دے، اللہ تباہ کر دے یہود و نصارہ کو، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ جرجی صاحب، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حدیث پڑھتے جائیے، پوسٹ مارٹم اپنے آپ ہوتا جائے گا۔ کیا ضرورت ہے نام لینے کی؟ مرے ہوئے کو کیا مارو؟ جس کو اللہ کے رسول نے اتنا زبردست مار دیا ہو، لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد و سجدہ گاہ بنا لیا۔ اب تعویل کریں گے، نہیں وہ عبادت والا سجدہ کرتے تھے، ہم تو تعظیم ہی کرتے ہیں، ہم تو عزت والا کرتے ہیں۔ عزت والا سجدہ جائز ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس دیش کے سرووچ پد پر براجمان پردھان منتری کو کر لیں، کیا کہو گے آپ؟ ہم یہ کہہ دیں عبادت والا نہیں ہے، ہم نے تو تعظیمی کیا ہے، عزت والا کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم دوسروں کے بزرگوں کی عزت کرو تاکہ وہ جواب میں تمہارے بزرگوں کی عزت کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فتویٰ تو دو کہ تعظیمی سجدہ جائز ہے۔ اگر تعظیمی سجدہ جائز ہے تو عیسائی بھی تو عیسیٰ کو تعظیمی سجدہ کرتا ہے، پھر کافر کیوں ہے؟ یہودی بھی تو موسیٰ کو تعظیمی سجدہ کرتا ہے، پھر وہ ناجائز کیوں ہے؟ ہندو بھی تو کرشن جی اور رام چندر جی کو اور مورتیوں کو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی تو ان کی بھکتی اور عبادت نہیں کرتے ہیں، تو پھر وہ ناجائز کیوں ہیں؟ یہ کریں تو ناجائز، تم کرو تو جائز۔ اب لیپ ٹاپ والے بابا آئیں گے، اس کی تعویل کریں گے۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ پوری زندگی آپ اسی سے تو روکتے رہے لوگوں کو، کبھی آپ نے اس انداز میں لوگوں کو روکا؟ حضرت جابر ابن عبداللہ اس حدیث کے راوی ابو داؤد کتاب الجنائز چیپٹر کھولو، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان یقعد علی القبر۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں، جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے ان یقعد علی القبر، قبر کے اوپر بیٹھنے سے۔ یہاں تو بیٹھیں گے نہیں تو انکم ہی نہیں ہوگی۔ قبر پر بیٹھنے سے منع کیا، اور صرف منع نہیں کیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقعد علی القبر وَأَن يُجَسَّسَ، اور منع کیا کہ اس قبر کو پختہ بنایا جائے، منع کیا اس قبر کو پکا بنانے پختہ کرنے سے۔ یہاں تو جتنی پکی قبر ہے اتنا بڑا بابا ہے، جتنی مضبوط قبر ہے اتنا ٹھوس بابا ہے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے قبر کو پکا بنانے سے۔ اور سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیزیں ہو گئیں، منع کیا ہے، اور تیسری چیز وَأَيُّبْنَا عَلَيْهِ، اس قبر کی اوپر کوئی عمارت بنانے سے، اس قبر کی اوپر کوئی مکان کوئی تعمیر کرنے سے آپ نے منع کیا ہے، منع۔ اور جس سے جتنا زیادہ منع کیا ہے آج وہ کام اتنے ہی زیادہ نظر آ رہے ہیں، اتنے ہی زیادہ ہو رہے ہیں۔ آئیے، دل چاہتا ہے کہ آپ کو مسلم شریف کتاب الجنائز کی ایک ایسی حدیث سنا دوں جس سے آپ کا دل بھی خوش ہو جائے، اور آپ کے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی احساس ہو جائے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں کیوں کہی ہیں، اور کہی ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے۔ مسلم شریف کتاب الجنائز کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ، تم لوگوں میں سے کوئی شخص اگر آگ کے کسی انگارے پر بیٹھ جائے، آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے، تم لوگوں میں سے اگر کوئی شخص آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے، فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، اور وہ آگ کے انگارے اس کے کپڑوں کو جلا کر راکھ کر دیں۔ آگ کے انگاروں پر کوئی بیٹھ جائے تم لوگوں میں سے، اور وہ آگ کے انگارے اس کے پورے کپڑوں کو فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، اور وہ آگ اس کے پورے کپڑوں کو جلا دے، جلا کر راکھ کر دے، اور فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، اور وہ آگ کپڑوں کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو بھی جھلسا دے۔ بھائی ہم آگ پہ بیٹھ رہے ہیں تو آگ پر بیٹھیں گے تو کپڑے جلیں گے، اور کپڑوں کے بعد پھر ہمارا جسم بھی جلے گا۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، تم لوگوں میں سے کوئی آدمی آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے، اور مسلم کی حدیث ہے آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے اور اس کے کپڑے جل جائے، اس کی کھال جھلس جائے، میری نظر میں یہ بہتر ہے، خیر من، میری نظر میں بہتر ہے، کس بات سے، ان یجلس علی قبر، کہ کوئی آدمی کسی قبر پر بیٹھے، یعنی قبر پر بیٹھے، اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی آگ پر بیٹھ جائے اور آگ اس کے کپڑوں کو جلا دے اور اس کے کھال کو جلا دے۔ میری نظر میں یہ آدمی بہتر ہے، لیکن وہ آدمی اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، اس سے بھی زیادہ برا ہے، اس سے بھی زیادہ وہ آدمی گھٹیا ہے جو کسی قبر پر بیٹھ جائے۔ آئے اونچی قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنے والوں، سیدھے سادھے مسلم بھائی بہنوں کی جیبوں کو نوچنے والوں، جنتی دروازوں کے نام پر سونے کی چینیں کھینچنے والوں، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ آگ کے انگاروں پر بیٹھ جانا، اپنے کپڑوں کو جلوا لینا اور اپنے جسم کو جھلسوا لینا یہ بہتر ہے، لیکن قبر پر بیٹھنا بہتر نہیں ہے۔ گوئنٹی والوں سوچ سمجھ کے بلانا ہے ان کا ساتھ۔ میں تو بولوں، ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ 100 دروازے کھولتا ہے، یقین نہ آئے تو دیکھ لو۔ اور اللہ تکبر سے بچائے، 2019 میں بھی ایک دن خالی نہیں ہے، پورا بک ہے، بھرا پڑا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آپ نہیں سنیں گے تو دوسرے سنیں گے، حق بات سنیں گے۔ دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ ایک بند کرتا ہے 100 کھولتا ہے۔ اور میں اپنے لیے تھوڑی فرماؤں، سنیے اتنی بڑی بات، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔
وہ کیسے 5 دن پہلے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ چلیے اس لعنت کے بعد آپ نے ابھی خطبہ ختم نہیں کیا، اس خطبے میں آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں، اشارہ دیکھیے البدائی آساد، لوگوں میں نے اپنی زندگی میں اگر کسی کو کوڑا مارا ہو، کسی کو کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو، آج میں حاضر ہوں وہ اپنا بدلہ لے لے۔ یہاں سوری کہنے میں نانی بنی میں بڑے باپ کا بیٹا، میری عزت کا کچرا نکلتا ہے، میں سوری بولوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اگر میں نے کسی کو کوڑا مارا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، تو آج میں حاضر ہوں وہ اپنا انتقام مجھ سے لے لے۔ اگر کسی سے میں نے کوئی قرض لیا ہو تو وہ اپنا قرض پیش کرے، میں اس کو ادا کر دوں۔ ایک صحابی اٹھے کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ سے 3 درہم میں نے بطور قرض لیا تھا، آپ سے 3 درہم میں نے قرض کے طور پر لیا تھا، آپ نے مجھ سے لیا تھا، وہ میرا آپ کے اوپر باقی ہے۔ آپ نے فضل ابن عباس سے فرمایا اے فضل، جاؤ ان کو یہ دے دو، ان کا 3 درہم ان کو واپس کر دو۔ انہوں نے 3 درہم ہم نے ان سے لیے تھے، وہ 3 درہم ان کو دے دیے گئے۔ بیٹھے ہیں آپ لوگ بھائی، ہمارے پاس خبر آئے گی تو ہم خود بند کر دیں گے۔ آپ چلیے سنیے، میرے ابھی تو چل رہا معاملہ، ابھی تو 5 دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، تو آئیے اب میں شارٹ کی طرف آ رہا ہوں، میں اس طرف لانا چاہتا ہوں آپ کو، اس خواب کی طرف۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی سے کوئی قرض لیا ہو تو وہ لے لے۔ پھر آپ نے اس صحابی کو 3 درہم دلوا دیے۔ اس کے بعد میں آپ نے انصار کے لیے وصیت فرمائی، لوگوں انصار دھیرے دھیرے کم ہوتے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا۔ جو انصار سے محبت کرے گا وہ ہم سے محبت کرے گا، جو انصار سے نفرت کرے گا وہ ہم سے نفرت کرے گا۔ پھر آپ نے اسی خطبے میں یہ بھی فرمایا لوگوں مجھے دنیا کے خزانے دے دیے گئے، لوگوں میرے سامنے دنیا کے خزانے پیش کر دیے گئے۔ پھر آپ نے اسی خطبے میں یہ بھی فرمایا لوگوں اللہ نے اپنے ایک بندے کو آخرت کی نعمتیں پیش کی اور دنیا کی نعمتیں بھی اس کے سامنے پیش کی اور اختیار دیا، اے میرے بندے تو دنیا کی نعمتیں چاہتا یا آخرت کی؟ اللہ کے اس بندے نے آخرت کی نعمتوں کو پسند کر لیا۔ جیسے ہی یہ سنا حضرت ابو سعید خدری پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کر کے آواز تیز ہو گئی۔ جیسی نبی نے یہ فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہو تو آخرت کی نعمتیں لے لو اور چاہو تو دنیا کی نعمتیں، اللہ کے اس بندے نے آخرت کی نعمتوں کو پسند کر لیا۔ یہ سنتے ہی ابو سعید خدری رونے لگے۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ اس کا تو دماغ سٹیا گیا، اللہ کے نبی تو ایک بندے کی بات کر رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے، ارے اس کی بات تھوڑی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی تو کسی اور کی بات کر رہے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح تھے، وہ سمجھ گئے تھے اللہ کا وہ بندہ جناب محمد رسول اللہ ہے جنہوں نے دنیا کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا اور آخرت کی نعمتوں کو انہوں نے پسند کر لیا۔ اسی خطبے میں آپ نے یہ بھی فرمایا انتقال سے 5 دن پہلے لوگوں میں نے سب کا احسان ادا کر دیا، کسی کا کوئی احسان میرے اوپر باقی نہیں ہے سوائے ابو بکر کے، میں ابو بکر کا احسان ادا نہیں کر سکا، ابو بکر کا احسان میرے اوپر باقی ہے۔ اسی خطبے میں آپ نے یہ بھی فرمایا لوگوں اگر اللہ نے مجھے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ اسی خطبے میں آپ نے فرمایا میرے انتقال کے بعد مسجد نبی کی طرف کھلنے والے سارے دروازوں کو بند کر دینا، کوئی ایک دروازہ مت کھلا رہنا سوائے ابو بکر کے دروازے کے، ابو بکر کے دروازے کو کھلا رکھنا، باقی سارے دروازے بند کر دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ 5 دن پہلے خطبہ دیا، انتقال سے 4 دن پہلے آپ نے فرمایا لوگوں لاؤ میں تمہارے لیے کچھ تحریر لکھ دوں۔ اس پر کچھ اختلاف ہوا، کچھ لوگوں نے کہا نبی اکرم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بعد میں تحریر لکھوا لیں گے جب آپ صحیح ہوں گے، ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے پتہ نہیں نبی اکرم کی وصیت کیا ہے، لکھ لینا ضروری ہے۔ اتنا اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا
फरमाया हमारे सामने से उठ जाओ। फिर उसी इंतकाल से 4 दिन पहले आपने 3 वसीयतें फरमाई। आपने 3 वसीयतें फरमाई। पहली वसीयत ये थी इंतकाल से 4 दिन पहले, लोगों यहूद और नसारा को जजीरतुल अरब से निकाल देना। दूसरी वसीयत ये थी, लोगों वफूद दूसरे शहरों से जब आएंगे इस्लाम लाने की गर्ज से तो उनकी वैसी खिदमत करना और खातिर मदारात करना जैसे मैं अपनी जिंदगी में करता हूं। और रावी कहता है तीसरी वसीयत भी की थी, लेकिन वो मैं भूल गया कि तीसरी वसीयत क्या थी। शायद वो ये थी कि अल्लाह की किताब कुरान को मजबूती से पकड़े रहना, या शायद वो वसीयत ये थी कि जिस लश्कर को लश्कर उसामा को मैंने रवाना किया है, आए लोगों मेरे इंतकाल के बाद उस लश्कर उसामा को रवाना कर देना, उसको रोकना नहीं, उसको जिहादी मुहिम पे जाने देना, उसको रोकना नहीं। शायद वो ये वसीयत थी, मुझे पता नहीं कि वो क्या वसीयत थी, मैं भूल गया। शायद इन 2 वसीयतों में से कोई वसीयत थी। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद 2 दिन फिर आप मस्जिद के अंदर नहीं आ सके। फिर इंतकाल से 2 दिन पहले फिर मस्जिद के अंदर आए। ज़ोहर की नमाज आप अंदर आए, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे। जैसे आप अंदर आए अबू बकर पीछे आने लगे। अल्लाह के नबी ने इशारा किया तुम अपनी जगह पर रहो। वो इशारा समझ गए, अपनी जगह पर रहे। अल्लाह के नबी उनके बाएं तरफ बैठ गए जहां इमाम बैठता है। अब मंजर यूं था कि अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे थे बैठकर, उसकी इक्तिदा अबू बकर सिद्दीक कर रहे थे और अबू बकर की इक्तिदा तमाम मुसल्ली और तमाम सहाबा कर रहे थे। यानी अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे थे, अबू बकर इक्तिदा कर रहे थे और अबू बकर की इक्तिदा सारे सहाबा कर रहे थे। ये मंजर नजर आया। आपने ये ज़ोहर की नमाज पढ़ाई और उसके बाद फिर आप नमाज नहीं पढ़ा सके। फिर आप इंतकाल से 1 दिन पहले आपका मामला बिल्कुल अजीब था। आपने इंतकाल से 1 दिन पहले जितने गुलाम थे अल्लाह के नबी के, वो सब आपने आजाद कर दिए। 7 दिरहम अल्लाह के नबी के पास थे, उन 7 दिरहमों को आपने सदका कर दिया। फिर आपने फरमाया लोगों मेरी एक ज़िरा यहूदी के पास गिरवी रखी हुई है, उस ज़िरा को तुम ले लेना। मैंने कोई 30 सा यानी 75 किलो जौ के बस मैंने उस ज़िरा को गिरवी रख दी। मेरे पास खाने पीने को नहीं था, मैंने 75 किलो जौ से उस ज़िरा की बस ले लिया था। जब मैं 75 किलो जौ दे दूं तो वो ज़िरा तुम मुझे दे देना। मेरे पास 75 किलो जौ का इंतजाम नहीं हो सका, वो ज़िरा 75 किलो जौ देकर ले लेना और बैतुल माल में जमा कर देना, जिहाद के काम आएगी। मेरे भाइयों वो रात आखिरी रात थी, वो रात आखिरी रात थी। जो लोग नबी अकरम को दूर से देखने आ रहे थे वो बस नबी अकरम से मुलाकात करके जा रहे थे। किसी ने कहा आयशा घर में चिराग जला दो, मैं तुम्हारे नबी से मुलाकात के लिए आता हूँ, चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। तो हजरत आयशा ने फरमाया ये तुम्हारे नबी हैं, इनसे कहो कि घर में क्या है। 7 दिरहम दे, वो भी सबका खैरात कर दिया। मेरे घर में इतना तेल नहीं कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलवा सकूं और नबी का चेहरा दिखला सकूं। वो रात कट गई। अब सुनिए जो मंजर देखने के लायक है, फजर की नमाज का वक्त है। आपने आवाज सुनी, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। पर्दा हटाया हुजरे आयशा का, पर्दा हटाकर क्या देखते हैं, हजरत अबू बकर मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं जहां अल्लाह के रसूल खड़े होते थे और सारे साहबा आपके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। जैसी पर्दा हटा हुआ देखा अबू बकर पीछे की तरफ हटने लगे। आपने खास कर इशारा किया नहीं तुम ही नमाज पढ़ाओ। उस दिन ऐसा लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा टिमटिमा उठा, चमक उठा। आपने जब पर्दा खोला तो सहाबा किराम फितने में न पड़ जाएं, नमाजें तोड़ने न लग जाएं। ऐसा लगने लगा कि अल्लाह के रसूल की खैरियत और खबर पूछने के लिए कहीं टूट न पड़े कि आप कैसे हैं। लेकिन फौरन यहाँ आपने इशारा कर दिया कि पहले नमाज अदा करो। और अबू बकर को मुसल्ला इमामत पे खड़ा देखा तो आप खुश हैं और खुशी से चेहरा तिलमिला उठा। आपने पर्दा फौरन छोड़ दिया। सहाबा ने नमाज अदा कर ली और फिर नबी अकरम से मुलाकात करने के लिए चले आए। उस दिन आपने कुछ खुशी महसूस की, लेकिन ये खुशी ये सेहत ज्यादा देर पायदार न रह सकी। फिर आपकी तबीयत बिगड़ गई, फिर सूरज निकल आया, फिर आपके पास कोई दूसरी नमाज का वक्त नहीं आया। चाश्त के वक्त आपने हजरत फातिमा को बुलवाया। हजरत फातिमा आई। हजरत फातिमा ने नबी अकरम को देखा तो चीख पड़ी, वाह कर बाबा, आए
میرے ابو کی تکلیف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ آج کے بعد تیرے ابو کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے ان سے سرگوشی کی اور کان میں کچھ ان کے راز کی بات کہی، حضرت فاطمہ رونے لگی۔ اس کے بعد آپ نے پھر ان سے سرگوشی کی، حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ پہلی بار سرگوشی کی تو فرمایا فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی اور تیرے باپ آج اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رونے لگی۔ اس کے بعد فرمایا دوسری بار جب ہنسی تو فرمایا فاطمہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا اور میرے اہل بیت میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی۔ یہ سنتی ہیں تو ہنس دیتی ہیں اور اس کے بعد جانے لگتی ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اے فاطمہ اللہ کے رسول نے ایسے تمہارے کان میں کیا کہا کہ پہلے تم روئی پھر کیا کہا کہ تم ہنسی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا امی عائشہ یہ میرے اور میرے ابو کے درمیان ایک راز کی بات ہے جو میں نہیں بتا سکتی، یہ میرے اور میرے ابو کے درمیان ایک راز ہے جو میں نہیں بتا سکتی۔ لیکن نبی اکرم کے انتقال کے بعد اپنی ماں ہونے کا حق جتا کر حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ تمہیں اپنی ماں کا حق ہے، بتاؤ کیا کہا تھا؟ تب حضرت فاطمہ نے نبی کے انتقال کے بعد بتایا تھا کہ پہلی بار جب کہا تھا تو یہ کہا تھا جس پر میں روئی، اور دوسری بار جب میں ہنسی تو یہ کہا تھا جس کی وجہ سے میں ہنسی۔ کوئی یہ بات بتایا پہلے نہیں بتایا۔ میرے بھائیوں آپ نے حضرت فاطمہ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے ابو کی تکلیف کو دیکھ کر کہا واہ کر بابا ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ حضرت فاطمہ کے جانے کے بعد حسن اور حسین کو بلایا۔ حضرت حسن اور حسین کو بلا کر بھی آپ نے وصیت فرمائی۔ آپ نے لوگوں کو فرمایا یہ دونوں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، جس نے حسن اور حسین کو ستایا اس نے مجھے ستایا اور جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ آپ نے ان دونوں کے بارے میں خیر کا معاملہ فرمایا اور اس کے بعد جب یہ دونوں نواسے بھی چلے گئے تو پھر آپ نے صحابہ کو بلایا، جتنے اندر آ سکتے تھے آپ نے ان کو حکم دیا، وصیت فرمائی اقیموا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز پڑھتے رہنا اور ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ یہ لوگ بھی چلے گئے۔ آپ نے فرمایا سب ہٹ جاؤ، میری بیویاں میرے پاس رہیں۔ آپ کی ساری ازواج مطہرات آپ کے پاس آ گئیں، ایک ہی کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اکھڑنے لگی، آوازیں بند ہونے لگی، نظریں آسمان سے ٹکنے لگی۔ حضرت عائشہ نے آپ کو سہارا دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ دن میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کیونکہ آپ کا انتقال میری گود میں ہو رہا تھا، آپ کی آخری سانسیں میری گود میں نکل رہی تھیں۔ آپ میرے لبے اور سینے کے درمیان اپنا سر رکھے ہوئے تھے، اتنے میں میرے بھائی آ گئے، نبی کی آواز بند ہوئی۔ میرے بھائی عبد الرحمن مسواک کر رہے تھے، آپ اس مسواک کو دیکھنے لگے۔ میں نے پوچھا کہ آپ مسواک کریں گے؟ فرمایا اشارہ کیا۔ میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی، آگے کا حصہ توڑا، میں نے اس کو نرم کیا اور میں نے محمد رسول اللہ کو دے دیا۔ میں نے اپنی زبان سے اس کو کوچ کوچ کر نرم کیا اور پھر میں نے نبی کو دے دیا۔ اللہ کے رسول نے میری جھوٹی مسواک اپنے منہ میں لیو کرنے لگے۔ مجھے یہ خوشی بھی ملی کہ میرا لعاب اللہ کے نبی کے لعاب سے آخری دن انتقال کے موقع پر مل گیا۔ اس کے بعد پانی کا بھرا ہوا کٹورا پیالہ تھا، کہنے لگے اشارے سے یہ میرے پاس لاؤ۔ مسواک گر گئی اور آپ پانی کے برتن میں اپنے ہاتھ کو ڈالنے لگے۔ پانی کے برتن میں ہاتھ کو ڈالتے اپنے چہرے پہ ملتے جاتے اور کہتے جا رہے تھے لا الہ الا اللہ ان الموت لسکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی بے چینیاں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، موت کے لیے بڑی دقتیں اور موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں۔ آپ یہ کہتے جاتے اور پانی کے چھینٹے اپنے جسم پر ملتے جاتے۔ اچانک ہونٹ ہلنے لگے، آواز تو پہلے ہی سے بند ہو چکی تھی۔ حضرت عائشہ نے دیکھا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور اللہ کے نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ میں نے اپنا کان لگایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جملے یہ نکل رہے تھے فی الرفیق الاعلی اللہم فی الرفیق الاعلی اللہم فی الرفیق الاعلی اللہم فی الرفیق الاعلی۔ اے اللہ صالحین میں، شہیدوں میں، نیک لوگوں میں مجھے بھی پہنچا دے۔ اے اللہ نیک لوگوں میں میرا بھی ٹھکانہ بنا دے۔ اے اللہ صالحین میں، شہیدوں میں، شہداء میں مجھے بھی پہنچا دے۔ اور یہ آخری جملہ نکلا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح شہداء
اللہ پھر رفیق لالا رفیق اعلیٰ سے جا ملی. میرے بھائیوں کائنات کو روشن کرنے والا یہ سورج پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا. حضرت انس بیان کرتے ہیں کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا. حضرت عمر نے تلوار نکال لی, اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا تو گردن اڑا دوں گا. جیسے موسیٰ اللہ سے ملنے گئے پھر واپس آئے, ویسے ہی اللہ کے رسول بھی ملنے گئے ہیں اور واپس آئیں گے. اس وقت حضرت ابو بکر نے تلوار چھینی اور منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا, لوگو ما کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. تم لوگوں میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا, جو محمد کو پوچھتا تھا, جو محمد کو خدا سمجھتا تھا, وہ سن لے فإن محمدن قد مات, محمد انتقال کر چکے ہیں. اہل حدیثوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, وفات کر گئے, وصال کر گئے. جو لفظ استعمال ہوا بولو. تم اس کائنات کے اندر شریعت محمدی کے سب سے بڑے علمبردار ہو, تحفظ سنت کے سب سے بڑے علمبردار تم ہو. اور کعبے کے رب کی قسم, جب تک اہل حدیث کا ایک ایک بچہ اس ہندوستان کی دھرتی پہ زندہ رہے گا, ختم نبوت پر کبھی ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گا. ہمارے اندر لاکھ کمیاں ہوں, ہمارے اندر لاکھ برائیاں ہوں, لیکن اللہ کی قسم ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا نہ پہلے کبھی پسند کیا نہ میں آج پسند کرتا ہوں. میرا کوئی امام نہیں ہے, میرا امام صرف آمینہ کا لال جناب محمد رسول اللہ ہے. تمہارے 50 امام ہیں, لاؤ ان کی بات آمینہ کے لال سے ملے گی تو مانوں گا, نہیں ملے گی تو ریجیکٹ کر دوں گا. چاہے جو ہو, اس کائنات کے اندر تحفظ حدیث کے, تحفظ ختم نبوت کے سب سے بڑے علمبردار کوئی ہیں تو اہل حدیث ہیں, صرف اہل حدیث ہیں. سلفیوں کو چاہے کتنا آتنکوادی کہو, چاہے کتنا دہشت گرد کہو, تمہارے کہنے سے دہشت گرد ہم ہو نہیں جائیں گے, تمہارے کہنے سے ہم آتنکوادی ہو نہیں جائیں گے. یہ تمہارے سینوں کی کدورت تھی جو اللہ تعالیٰ نے پارلیمنٹ میں تمہاری زبان سے نکلوا دیا. ابھی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ اور بھی جلدی نکلیں گی. میرے بھائیوں اگر دہشت گردی کا چہرہ دیکھنا ہے تو ان کا دیکھو جو ابو بکر البغدادی کو لیٹر لکھتے ہیں. اگر دہشت گردی کا چہرہ دکھانا ہے تو ان کا دکھاؤ جو ابو بکر البغدادی کو امیر المومنین مانتے ہیں. میرا اشارہ کہاں ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. میرے بھائیوں مجھے نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے, اور یہ 2 کوڑیوں کے لوگوں کے میں نام لے کر لاکھوں اور کروڑوں کی تقریر کو میں برباد نہیں کرنا چاہتا. میرے پیارے ساتھیوں, اہل حدیث اور سلفی منہج نام ہے کتاب و سنت کے تحفظ کا. اہل حدیث نام ہے رب کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کو ماننے کا. اہل حدیث نام ہے, ہماری 2 ہاتھ 2 آنکھیں ہیں, ایک رب کے قرآن کو دیکھتی ہے, دوسرے مصطفیٰ کے فرمان کو دیکھتی ہے. ہمارے 2 ہاتھ ہیں, ایک تو رب سے رفتہ قرآن پکڑا جاتا ہے, دوسرے میں آمینہ کے لال کی حدیث ہوتی ہے. ہمارے 2 پیر ہیں, ایک رب کے قرآن کی طرف بڑھتا ہے, دوسرا محمد کے فرمان کی طرف بڑھتا ہے. ہمارے 2 کان ہیں, ایک سے رب کا قرآن سنتا ہوں, دوسرے سے آمینہ کے لال کا فرمان. ہمارے پاس تیسری چیز نہیں ہے, تیسری چیز جس کے پاس ہو وہ لے لے. ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں اور ان دونوں چیزوں کو ہم کبھی لٹنے نہیں دیں گے, کبھی برباد نہیں ہونے دیں گے. اچھا ہوا جلدی سے معافی تلافی کر لی, ورنہ یہ معاملہ اتنا بڑھتا کہ مولوی جرجیس کو بھی 2.5 گھنٹے صرف اسی پر تقریر کرنا پڑنا. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے رسول اس دنیا سے چل بسے. حضرت ابو بکر نے کہا سن لو, جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے, فإن محمدًا قد مات, محمد انتقال کر چکے. اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا, من کان منکم یعبد اللہ, جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے, فإن اللہ حی لا یموت, اللہ زندہ ہے کبھی مرے گا نہیں. اور پھر کہا عمر ہوش میں آؤ, کیا تمہیں معلوم نہیں قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, اے محمد تم تو ایک رسول ہو, تم سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. افإن مات, اگر یہ مر جائیں, او قتل یا قتل کر دیے جائیں, تو کیا تم اپنے پیروں کے بل پلٹ جاؤ گے. ومن ينقلب على عقبیہ, اور جو اپنے پیروں کے بل پلٹ جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یعنی محمد جو موت لکھی تھی وہ آ چکی ہے. اللہ اپنے نبی پر 2 موتیں نازل نہیں کرے گا, جو موت آنا تھی وہ آ چکی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اس دن ایسا محسوس ہوا جیسے قرآن کی آیت آج ہی اتری ہو, اور اپنے موقف کو بدل لیتے ہیں.
اہل حدیث اسی کو کہتے ہیں صحیح حدیث آ جانے کے بعد وہ رجوع کر لے اور حدیث پر عمل کرے. کوئی بھی اہل حدیث ہو سکتا ہے اپنے غلط مسئلے کو چھوڑ کر کتاب و سنت پر عمل والا بن جائے، وہ اہل حدیث ہے. اہل حدیث کوئی مولوی جرجیز کے بعد کی جاگیر نہیں ہے کہ صرف مولوی جرجیز ہے. جو بھی کتاب و سنت پر عامل ہے اور صحیح حدیث آ جانے کے بعد غلط کو چھوڑ دے وہ اہل حدیث ہے. اس میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے. آؤ یہ انٹری صاف ہے، آؤ رب کے قرآن کی طرف اور محمد رسول اللہ کے فرمان کی طرف. میرے بھائیوں پھر تقریباً 32 گھنٹے تک رات دن اللہ کے رسول کو دفنایا نہیں گیا. پہلے غسل دیا گیا، آپ کو کپڑے پہنائے ہوئے غسل دیا گیا. پھر اختلافات اٹھے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. پھر ان کو دفن کیا گیا. اللہ کے رسول کو جب دفن کر دیا گیا اور مٹی کے اندر آپ قبر کے اندر حجرہ عائشہ میں جب دفن کر دیے گئے تو دوسرے دن ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کی بیٹی اپنے شوہر کی قبر کی طرف دیکھ رہی تھی. وہی حجرہ تھا، دیکھ رہی تھی، اپنے ابو کی قبر کو دیکھ رہی تھی. ابو بکر آئے، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، وہ رونے لگی، سینے سے چپک گئی اور کہنے لگی ابو اللہ کے رسول نے میرے سینے اور لبے کے درمیان آخری سانس لی، میرا تھوک اللہ کے نبی کے تھوک سے مل گیا، میری باری کے دن آپ کا انتقال ہوا، میں کتنی خوش نصیب ہوں. ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کے آنکھوں کے آنسوؤں کو پوچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے بیٹی میں تو یہ سب سننے نہیں آیا، میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کرنے آیا. بیٹی آج سے 9 سال پہلے تم میرے پاس میرے دسترخوان پہ کھانا کھا رہی تھی اور تم نے اپنا خواب بتایا تھا اور کہا تھا کہ 3 چاند آسمان پہ چمک رہے ہیں. پہلا چاند ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا، پھر دوسرا گرا، پھر تیسرا گرا. عائشہ میں نے کہا تھا اللہ کے رسول سے مت پوچھنا، جب یہ خواب پورا ہوگا تو میں بتا دوں گا. یہ تیرے خواب کا پہلا چاند ہے جو ٹوٹ کر تیرے حجرے میں. عائشہ یہی چاند ہے جو ٹوٹ کر تیرے حجرے میں گرا. ابھی 2 چاند اپنی آنکھوں سے اور جب ابو بکر کا انتقال ہوا اور ابو بکر کو دفنایا جانے لگا تو حضرت عائشہ لوگ تسلی دے رہے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں، یہ تو میرے خواب کا دوسرا چاند ہے جو دفن ہوا. پھر تیسری قبر کی جگہ پر خود انہوں نے اپنا نام لکھ لیا، نہیں یہاں میں دفن ہوں گی. لوگوں جب بھی میرا انتقال ہو تو مجھے میرے ابو اور میرے شوہر کے پاس دفن کرنا. تیسری قبر کی جگہ پر انہوں نے اپنے نام کا اعلان کر دیا. لیکن 10 سال خلافت کرنے کے بعد جب حضرت عمر اس دنیا سے رخصت ہوئے اور جب ابو لولو نے فیروز نے ان کو خنجر مارا اور زخمی ہو گئے اور جب ان کو لگا کہ اب میں بچوں گا نہیں تو انہوں نے ایک قاصد کو بھیجا اور لیٹر لکھ کر اور حضرت عائشہ سے اس تیسری قبر کی جو جگہ تھی حجرے میں اس جگہ پر اپنے آپ کو دفن ہونے کی اجازت مانگی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رونے لگی اور کہنے لگی عمر یہ تم نے مجھ سے کیا مانگ لیا؟ عمر میرے نبی میرے ساتھ پوری زندگی تو نہیں رہ سکے، یہی خواب لے کر میں جی رہی تھی کہ کم سے کم انتقال ہوگا تو اپنے شوہر کے بغل میں دفن ہو جاؤں گی، اور تم نے مجھ سے یہ مانگ لیا. اور اس چوکھٹ پر کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا گیا. اے عمر کے قاصد جا اور عمر سے کہہ دینا حضرت عائشہ نے اپنی اس زمین کے ٹکڑے کو تمہیں وقف کر دیا ہے، جب تمہارا انتقال ہوگا تو تمہیں دفن کر دیا جائے گا. جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے پھر فرمایا لوگوں میری قبر کو حجرہ عائشہ کے باہر رکھ دینا اور انتقال کے بعد حجرہ عائشہ کے پاس میری لاش کو میری باڈی کو رکھنے کے بعد ایک بار اور پوچھ لینا شاید حضرت عائشہ نے میری زندگی کے احترام میں کہہ دیا ہو اور اگر اس وقت وہ اجازت دے دے تو دفن کر دینا اور اجازت نہ دے تو بقی میں مجھے دفن کر دینا. لوگوں نے پھر پوچھا عائشہ حضرت عمر کی میت باہر رکھی ہوئی ہے اور ان کی وصیت کے مطابق آخری بار پھر پوچھا جا رہا ہے بتائیے آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے اجازت دے دی ان کو دفن کر دو اسی قبر میں جو